بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. بزرگ اور دوستو، یہ سورہ کہف کا آخری رکوع ہے. 12 جو رکوع تھے سورہ کہف کے، اس کا یہ آخری رکوع ہے اور آج اس کی مختصر سی تشریح اور توضیح سورہ کہف کی ختم ہونے جا رہی ہے. آخر میں جو لفظ آیا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس کے شان نزول کے سلسلے میں روایت میں آتا ہے کہ اس سے مراد شرک ہے، اور شرک سے مراد شرک خفی کہتے ہیں ریاکاری، دکھلاوے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلمانوں میں سے ایک شخص تھا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا. اس کے ساتھ اس کی یہ خواہش بھی ہوتی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری کا چرچا ہو، اور تو یہ اس آخری کی جو آیت ہے اس سلسلے میں نازل ہوئی. اور بھی کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گی. سب سے پہلے جو آیت آئی تھی یہاں پر أَفَحْسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. اللہ پاک نے ان کافرین کو یہ کہا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں، کارساز بناتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز بناتے، والی بناتے، کام کرنے والا بناتے ہیں. ان کو یہ کہا جائے گا کل قیامت کے دن، کیا کہا جائے گا اس کے بارے میں آ رہا ہے. تو اس سلسلے میں یہاں پر فرمانے ایک لفظ آیا ہے يَتَّخِذُوا عِبَادِي، اللہ پر فرماتے جو میرے بندوں کو اپنا معبود بناتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ اللَّهُ وَقَالَتِ النَّصَارَى مَسِيحُ اللَّهُ، کہ یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اور نصارہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹے بناتے ہیں. اور سورہ اخلاص میں سب کی تردید کی گئی، سب کا انکار کیا گیا. تو اللہ کا فرما رہے جو لوگ ایسا کریں گے کل ہم ان سے کہیں گے ان کے پاس جاؤ، پھر جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ، اور حضرت عزیر کے پاس جاؤ، فرشتوں کے پاس جاؤ، جو جس کو مانتا تھا وہاں پر جاؤ اور ان سے اپنے اجر کا مطالبہ کرو. ظاہر سی بات ہے قیامت کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا. ان نبیوں نے تھوڑی کہا تھا ہماری پوجا کرنا کہ ہم اللہ کا بیٹا بنانا. اللہ نے تو صاف انکار کیا، وہ نبیوں نے بھی انکار کیا. تو یہاں پر فرماتے عبادی سے مراد فرشتے ہیں یا وہ انبیاء ہیں، جیسے عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اسی طریقے سے جتنے معبودان باطلہ ہیں دنیا میں، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ بھی جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں،
ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی جو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. پوجا کا مطلب وہ ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اس کو اپنا معبود اور خدا سمجھتے ہیں، اس لیے تو پوجا کر رہے ہیں. ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی درگاہ پرست بھی ہے، وہ بھی اس میں آئیں گے، چاہے تمہارے پچپیر ہو یا پھر کوئی بھی درگاہ ہو. اگر وہ ان کی پرستش کرتے ہیں اور ان کو وہ خدا سمجھتے ہیں اور وہ خدا کے ساتھ ان کو شریک سمجھتے ہیں، تب بھی سب لوگ اس میں آئیں گے اور سب کافر ہو رہے ہیں. لال پتھر کو پوجنے سے کافر ہوتا ہے تو ہرے پتھر کو پوجنے سے کافر نہیں ہوگا، سفید پتھر کو پوجنے سے کافر نہیں ہوگا. لال پتھر کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے تو آدمی کافر ہوتا ہے، تو سفید پتھر کے سامنے سے نہیں ہوگا، ہرے کے سامنے نہیں ہوگا. یہ تو رنگ اللہ پاک کے بنائے ہوئے. اس لیے کل اللہ پاک ایسے لوگوں سے کہیں گے آپ واپس جائیں، تم نے ان کو اپنا معبود بنایا تھا. اس میں اولیاء کا لفظ آیا. اولیاء کہتے ہیں عربی میں کے معنی میں آتا ہے، بہت سارے اس کے معنی آتے ہیں عربی اولیاء کے، ولی سے اولیاء کے معنی، لیکن اس جگہ اس سے مراد ہے کار ساز، حاجت روا، مشکل کشا، کام بنانے والا، مشکلوں کو دور کرنے والا. یہی تو اللہ کے اس واسطے تو جانے واپر لو. تو اس لیے اللہ پاک ان کے پاس بھیجیں گے، جاؤ آپ وہاں جاؤ. پھر اس کے بعد آیا ہے، یہاں پر آخر میں آیا ہے، اس کے بعد آیا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے، اکارت کر دیں گے، بیکار کر دیں گے. جو یہ باطل مذہبوں کو پوج رہے ہیں، ان کے اعمال کو جب باطل کر دیں گے اللہ پاک، تو پھر ان کے پاس بچا کیا؟ پھر جب کچھ بچا نہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر آدمی جہنم میں جانا پڑے گا. تو اس لیے اس میں دو چیزیں بتائی گئی، ایک فساد اعتقاد، عقیدے کا غلط ہونا، اور دوسرا جو بتایا گیا ہے عقیدے کا غلط ہونے کا مطلب یہ کہ ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، شہرت کے لیے کرنا، اور ایمان کا نہ ہونا، ایمان کا درست نہ ہونا اور عقیدے فاسدہ کا نہ ہونا. یہ عقارت الذین جو بتایا گیا پر بالاکثرین اعمالا، ان کی عمل ظاہر ہے. عمل تو بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، عمل تو بہت اچھا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے. تو یہ تمام اعمال کل اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقارت ہو کے ضائع جائیں گے قیامت کے دن. اس سے اس زمانے کے اندر صحابہ فرماتے تھے، صحابہ کے زمانے میں کچھ فرقے وجود میں آئے تھے، معتزلہ اور خوارج اور روافض وغیرہ. اس زمانے میں ہر زمانے میں فرقے الگ الگ ہوتے ہیں، نام بدل جاتے ہیں، عقائد ان کے وہی ہوتے ہیں، عقائد فاسدہ. تو صحابہ کرام کے زمانے میں یہ فرقے وجود میں تھے. معتزلہ کے امام بخاری کے بارے میں بار بار بخاری شریف کے سبق میں اگر جاتے ہوئے سننے کو ملتا ہے. خوارج، معتزلہ اور روافض جیسے آج کل بھی پائے جاتے ہیں، شیعہ اور مختلف تنظیمیں اور تحریکیں جو غلط عقیدوں کو لے کر آگے بڑھتی ہیں، ان تمام کے اعمال کل ضائع کر دیے جائیں گے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جو بتایا جا رہا ہے یہاں پر آیت کے اندر، اس سے کون مراد ہے؟ کفروا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ کافر ہیں. اللہ کی قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار کرنا آدمی کافر ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے بھی اللہ کا بہت سارے لوگ یہ قیامت کا کس نے دیکھا، کافر ہو جاتا ہے آدمی. قیامت کا کس نے دیکھا جملہ خود کفریہ ہے، چونکہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے قیامت پر ایمان لائے. ایمان مجمل، ایمان مفصل کو یقین کے ساتھ جاننا اور اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے. اس میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہوگی تو آدمی کافر ہوگا. ایک چیز ہے، اللہ کو مان رہے رسول اللہ کو نہیں مان رہے کافر ہے، رسول اللہ کو مان رہے اللہ کو نہیں مان رہے تب بھی کافر ہے، اللہ کو مان رہے رسول اللہ کو مان رہے لیکن اللہ کی کتابوں کو نہیں مان رہے تب بھی کیا ہے؟ کافر ہے. اللہ کو مان رہے، اللہ کے رسول کو مان رہے، کتابوں کو مان رہے، فرشتوں کو نہیں مان رہے تب بھی کافر ہے. اللہ کو مان رہے، رسول اللہ کو مان رہے، کتابوں کو مان رہے، فرشتوں کو مان رہے، آخرت کو نہیں مان رہے تب بھی کافر ہے. اللہ کو مان رہے، اللہ کی کتابوں کو مان رہے، رسول اللہ کو مان رہے، رسول اللہ کی کتابوں کو مان رہے، اللہ کی کتابوں کو مان رہے، آخرت کو نہیں مان رہے لیکن تقدیر کو نہیں مانتے. والقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر یہ سب اللہ کی طرف سے. والبعث بعد الموت، اور دوبارہ اٹھائے جانے کو سب کو ماننا پڑے گا. کسی ایک چیز میں بھی کمی آئے گی تو ایمان نہیں رہے گا. اس کو کہتے ہیں عقیدے صحیحہ اور عقائد فاسدہ. اس لیے حساب کتاب کا منکر ہے،
تب بھی شکل آئے گی، کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا میں مر جانا ہے بس ختم ہو جانا ہے. جیسے ہندو لوگ کہتے ہیں 7 جنم ہوتے ہیں، یہ جنم میں کچھ کرے تو اگلے جنم میں اچھی شکل میں آئیں گے. وہ ان کا عقیدہ ہے. کوئی جنم ورم کوئی نہیں ہوتا. ایک بار دنیا میں آیا آدمی ختم. بس قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور پھر جس نے جیسے اعمال کیے اس کے اعتبار سے اس کا حساب ہوگا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایسے لوگ رہیں گے تو پھر ان کے اعمال قیامت کے دن ترازو میں زیرو پر آئیں گے. کتنے بھی عمل کر رہے ہیں، بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں، لیکن میزان عدل کے اندر جب تولے جائیں گے تو ان کا وزن زیرو آئے گا. وزن نہیں آئے گا اس کے اندر. جب وزن نہیں آئے گا کہ تو کفر اور شرک کیا تھا دنیا میں، اور کفر اور شرک کا وزن نہیں آتا. کلمے توحید کا وزن جھکتا ہے. ایک کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وزن بہت بھاری ہے جو کہ ایمان کا کلمہ ہے، اور وہیں سے آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے. ایک حدیث میں آیا کہ نبی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ پاک ایک موٹے آدمی کو بلائیں گے، بڑا فربا رہے گا، لئیم شیپ رہے گا، موٹا تازہ رہے گا، اور ترازو میں جب تولا جائے گا تو مچھر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں رہے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے شرک اور کفر دنیا میں کیا، اس وجہ سے. اور اسی کے بارے میں فلا نقیم لہم، حضرت صحابہ فرماتے ہیں یاد پڑھ لو اگر جھوٹ لگ رہا ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن وہ وزن ان کا نہیں ہوگا. ایک روایت میں فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے اتنے بڑے بڑے اعمال کر کے لائیں گے جسامت کے اعتبار سے تو تہامہ ایک پہاڑ بہت بڑا، اس کے برابر ان کے اعمال دکھیں گے کل قیامت کے دن. لیکن جیسے میزان عدل میں رکھا جائے گا تو ان کا وزن ہی نہیں رہے گا. کیوں؟ وجہ کفر اور شرک انہوں نے کیا تھا. ایک لفظ ہے جنات الفردوس کا لفظ ہے اس کے اندر. فردوس کہتے ہیں سرسبز و شاداب باغ کو، حسین و جمیل خوبصورت باغ کو، ہرے بھرے باغ کو، اور خاص طور سے ایسا باغ جس کے اندر ہر قسم کے میوے جات ہو، اور اس میں بھی خاص طور سے انگور کا باغ ہو جو ہرا بھرا رہتا ہے. تو فردوس اس کو کہتے ہیں. اب فردوس کون سا لفظ ہے؟ بعض لوگ فرماتے ہیں فردوس آدمی لفظ ہے، یعنی دیہاتیوں کا لفظ ہے فردوس. بعض لوگ فرماتے ہیں عربی لفظ ہے. بعض لوگ فرماتے ہیں فردوس کا لفظ سریانی ہے، اور بعض لوگ فرماتے فارسی ہے، اور بعض لوگ فرماتے رومی ہے. الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی جنت کو طلب کرو تو فردوس جنت الفردوس کو مانگو. جب بھی جنت کی طلب کرو دعاؤں کے اندر تو صرف جنت میں بولو، بلکہ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اور جنت الفردوس عرش الہی کے نیچے ہے. جنت الفردوس جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے اور عرش الہی کے نیچے، اور عرش الہی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہے، نکلتی ہے. جنت میں جو عیش و عشرت ملے گا آدمی کو، اور جو بار بار آتا جنت کی نہریں ہوگی دودھ کی اور شہد کی، اور آدمی جو چاہے گا ملے گا، وہ ساری نہریں جنت الفردوس کے اوپر عرش الہی، اور عرش الہی کے اوپر اللہ پاک ہے. تو وہاں سے سارے نہریں نکلتی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی طلب کرو اور جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو آدمی جنت میں چل جائے گا تو وہاں اکتائے گا تو نہیں، بور تو نہیں ہوگا. آدمی نے یہاں خوب سے خوب گھر اچھا بنا لیا، بہترین گھر بنا لیا، تو آدمی کا دل تو چاہتا ہے تو ادھر ادھر گھومنے کو جائے کہ اندر ہی بیٹھنے کو دل چاہتا ہے. پھر جنت کا کیا ہوگا؟ پھر کیا جنت بھی ایسا رہے گا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی جنت دنیا میں ایک اچھا سا مکان بنا لیتا ہے یا جو اس کی من پسند کی چیز کو مل جاتی ہے، کیا اس کے بعد اس سے اکتاتا ہے؟ لیکن یہ دنیا کا معاملہ ہے. آخرت کا معاملہ عجیب رہے گا. وہ دن سے دن آدمی اس کے اندر خوش ہوتا چلا جائے، جنت کے اندر اکتائے گا نہیں، بلکہ جیسے جیسے دن گزریں گے اس کی اور اچھی ویسی ویسی اس کی عیش و عشرت اور فرحت اور استفادہ اور خوشی کے اس کے ٹھکانے بڑھتے رہیں گے. تو دنیا پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، دنیا پر اس کو نہیں سوچا جا سکتا. دنیا پر قیاس کرنا یہ جہالت ہے. جو شخص جنت میں چلا گیا پھر جو کو دنیا میں دیکھا اور برتا تھا جنت کی نعمتیں اور دلکش فضاؤں کے سامنے، اس کو وہ سب چیزیں لغو اور بیکار معلوم ہوگی دنیا کی. اس کا دل وہاں سے باہر جانے کو نہیں چاہے گا. اور آگے پھر
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اس کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ پاک کے اتنے محاسن، اتنے کمالات اور اتنی تعریفیں اور اتنی مخلوقات ہیں کہ اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، روشنائی بنا دیا سمندر کو، اور ایک سمندر جو دنیا کا اس کے اور ایک سمندر بھی دے دیا جائے اور کتنے بھی سمندر دی جائے، تو یہ سمندر کی روشنائی اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو لکھتے لکھتے ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوصاف کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ ایک ایسی چیز ہے، اس کے کمالات، اس کی قدرتیں، اس کے عجائب، اس کے کارنامے اور اس کی دنیا کا نظام اتنی بڑی چیز ہے کہ سمندر کی سیاہی ختم ہو سکتی لکھتے لکھتے، اور ایک نہیں، اس کے جیسے اللہ پاک فرماتے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اس کی جیسے ہم تم کو اور بھی سمندر دے دے تو تب بھی تم ہمارے اوصاف نہیں لکھ سکتے، اتنی اللہ تعالیٰ کی شان بڑی ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے، چونکہ یہ سورت جو شروع ہوئی تھی اور ایک ساتھ نازل ہوئی 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کر آئے تھے، اس کی فضیلت کیا کیا ہے جمعہ کے دن پڑھنے کے بارے میں بتا دی گئی تھی۔ آخر میں قرآن کریم بار بار بحث کرتا ہے توحید سے اور رسالت سے، آخرت سے، بار بار قرآن میں تذکر ملے گا، حدیثوں میں بھی ملے گا۔ یہ نہیں ملے گا کہ دنیا کماؤ منع نہیں کرتا، لیکن ہر جگہ جہاں بھی دنیا کا تذکرہ آئے گا تو فوراً کہا جائے گا لفظ آخرت کو یاد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آخرت کو بھول جاؤ، دنیا میں مگن ہو جاؤ اور پھر آخرت میں پچھتانا پڑے۔ تو پھر چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوالات کیے تھے، قریش مکہ، مشرکین مکہ یہود کے پاس گئے تھے مدینہ، اور وہاں کے علماء سے 3 سوالات آئے تھے، اور اس میں سے جو سوالات کیے تھے غائب کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں، چونکہ یہ بتایا نبی بھی انسان ہے، نبی کون ہے؟ انسان ہے، چونکہ نبی نے کہا تھا کل بتاؤں گا، اور نبی نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو نبی کی اور تنبیہ بھی ہوئی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں زیادہ جاننے والا ہوں، تو اللہ نے کہا ہمارا ایک بندہ ہے، جاؤ سفر کرو، اور سفر میں تھکایا گیا، پھر واپس آ کر وہ پورا واقعہ گزرا۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے تو لوگوں کو یہ بتایا جا رہا نبی بھی انسان ہے اور وہ بھی محتاج ہے اللہ کے احکام کے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا نبی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے ایک لفظ بھی نہیں کہتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات سے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تک اللہ پاک نبی کے دل میں کوئی بات نہیں ڈالتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عوام کو نہیں بتاتے، لوگوں کو نہیں بتاتے، صحابہ کو نہیں بتاتے، مشرکین کو نہیں بتاتے۔ اور پھر 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے کیسے گئے؟ 15 دن کے بعد صورت آئی تو یہ بتایا کہ نبی بھی انسان ہے، بشر ہے، نبی بھی انسان ہے۔ دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتا ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر الگ فرقے رہتے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتا ہے، اور یہاں پر اللہ پاک فرما رہا ہے نبی جی قل انما انا بشر، نبی جی آپ ان سے کہو کہ میں بھی انسان ہوں، انسان کون ہوں؟ انسان ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، وہ یہ کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو قرآن میں آیا قد جاءکم، نور کا لفظ آیا ہوتے، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے جو نور کا لفظ آیا ہے وہ نور کے لفظ سے 3 مفسر فرماتے قرآن مراد ہے، اسلام مراد ہے، نبی مراد ہے، اور اکثر مفسرین فرماتے قرآن ہی مراد ہے نور سے۔ ہمارا ان سے یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے نور نہیں بنایا، انسان بنایا۔ اگر نور بناتے تو پھر رسالت کا کیا ہوتے ہیں؟ انسان۔ اللہ خود فرما رہے کہ لوگوں سے کہ میں انسان ہوں، بشر، انسان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی صفت سے اور کمال رسالت کی وجہ سے، ہدایت صفت اور کمال رسالت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا جاتا ہے۔ ہدایت کی صفت نبی کے اندر ہے، صفت ہدایت اور کمال رسالت کی وجہ سے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا کمال درجہ ہے، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمال رسالت ہونے کی وجہ سے، یعنی مکمل رسالت ملنے کی وجہ سے اللہ پاک نے جو نور دیا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیلاتے لوگوں میں، ہدایت کا نور، قرآن کا نور، اسلام کا نور۔ یہ نہیں مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے الغرض۔
تو یہ چیزیں اس کے اندر، کیوں تو ایک آیت ہوتی ہے، بہت ساری اس کی تشریح بھی نکلتی ہے، اور جتنی تشریح کرے اتنے کم ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ الیہ، میرے طرف جو وحی کی جاتی اس میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ الہکم الہ واحد، یہ اصل نبیوں کا پیغام ہے، الہکم الہ واحد، ہم سب کا معبود ایک ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ بار بار قرآن کریم میں یہ آئے گا لا الہ الا ہو، میں یوں امام سوا ہوں، اشاروں میں آئے گا، مکمل طریقے سے آئے گا، ہر صورت میں آئے گا، ہر جگہ آئے گا۔ قرآن کریم کا کوئی صفحہ خدا کی توحید سے خالی نہیں، اتنی توحید کو بھرنا ہے دماغ کے اندر۔ یہ ساری چیزیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، نور نہیں ہے، کمال رسالت کی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور دیا گیا اور آپ علیہ السلام نے اس نور کو دنیا میں پھیلایا۔ چونکہ آخر میں واللہ یشرک بعبادۃ ربہ آتا تھا، اس کی بڑی تشریح ہے۔ اس سے انسان کے تمام اعمال کا مدار اور اخلاص اور الہیت کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کے شان نزول کے سلسلے میں یہ ایک شخص رائے خدا میں جہاد کرتا تھا، لیکن اس کی خواہش اور اس کی تمنا یہ تھی کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں، بہادر کہیں، تو اس کے لیے نازل ہوئی ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں تجھے شرک کر لیا، لوگ کہے واللہ یشرک بعبادۃ ربہ، یہ اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وہ عبادت تو کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس میں شریک کس کو کر رہا ہے۔ ایسی ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ بعض اوقات کسی بھی ایک کام کے لیے یا عبادت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے، نماز کے لیے، روزے کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور میرا قصد اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، دل کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش اور یہ تمنا بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں، لوگ میرے عمل کو دیکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آیت نازل ہوئی، میں شرک پایا جاتا، لوگ عمل کو دیکھیں، میرے نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، کار خیر کر رہا ہوں، لوگ دیکھیں، یہ ریاکاری ہے۔ اور شرک کی دو قسمیں، شرک خفی، شرک جلی۔ شرک جلی کا مطلب ہوتا ہے بزرگ کی بات کرنا، یہ کرنا بڑی بڑی، اور شرک خفی کا مطلب ہوتا ہے ریاکاری سے کام کرنا، تو دونوں شرک سے پناہ مانگی گئی ہے۔ بہرحال ان تمام روایات کا یہی ہے کہ اس آیت میں جس شرک سے منع کیا گیا وہ ریاکاری کا شرک ہے، اور جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ عمل اللہ ہی کے لیے ہو مگر اس کے ساتھ کوئی نفسانی غرض، شہرت، وجاہت اور شامل ہو تو یہ شرک خفی ہے، جو انسان کے عمل کو ضائع بلکہ مضرت رسا بنا دیتا ہے، عمل کو بھی ضائع کرتا ہے اور اس کو بھی نقصان پہنچانے والا بنتا ہے۔ لیکن بات دوسری روایت بھی آتی ترمذی شریف کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا بعض اوقات اپنے گھر کے اندر ہم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، لوگوں نے دیکھ رہا ہے اس لیے کہاں نماز پڑھتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، تو اچانک کوئی آدمی آ جاتا ہے تو مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ خدا تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے، تم پر رحمت فرمائے، تمہیں اس وقت دو اجر ملتے ہیں، تم پناہی میں نماز پڑھ رہے تھے اور کسی نے دیکھ لیا، تو یہ خفیہ عمل جو پہلے سے کر رہے تھے، دوسرا اعلانی عمل کا جو اس آدمی کے آ جانے کے بعد ہو گیا، یہ ریا نہیں ہے، یہ تو پہلے سے آدمی کر رہا تھا، لیکن پہلے سے آدمی 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو معلوم تھا 3 منٹ میں اپنا ختم کرنا ہے، لیکن کوئی ملنے والا تو آدم کو لگانا، اب کیا پایا گیا اس کے اندر ریاکاری آ گئی، پہلے سے کر رہا تھا تو جتنا کرو اتنا ہی کر، جتنا کرو اتنا ہی کر، لیکن لوگ اچھا سمجھے پھر ریاکاری آ گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایسے شخص کے بارے میں، فرمائے جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، بس نیک عمل کر رہا ہے، لوگ کیا کہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، پھر لوگوں کو سنے کہ وہ اس عمل کی تعریف مطلب کر رہے ہیں، لوگ ادھر چرچا چلے گئے، فلاں صاحب بہت اچھا بیان کرتے، فلاں صاحب بہت عبادت گزار ہیں، فلاں صاحب بہت کار خیر کرتے، فلاں صاحب بہت نیک اچھا عمل کرتے، لیکن ان کی نیت وہ نہیں کہ لوگ وہ کہیں، لوگ ان کا ادھر کر رہے ہیں، اور ان کو یہ سننے کو مل رہا ہے کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلک العاشر بشرى المؤمن، یعنی یہ تو مومن کی نعمت بشارت ہے کہ اس کا عمل اللہ کے نزد قبول ہوا، کیونکہ اس کے دل میں وہ چیز نہیں تھی، اس نے اپنے بندوں کی زبان سے اس کی تعریف کرا دی۔ تو بہت سارے بزرگان دین ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ تو کدھر جگہ ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، مولانا بہت اچھا کام کرتے ہیں، مولانا کیا خوشی ہوتی ہے، کتنی قربانی ہے، تو یہ دنیا میں ان کی خوشخبری،
ابھی بعد میں کوئی ایک پیغام پہنچتا ہے لوگ تمہارے بارے میں یہ تذکرے کر رہے ہیں، چونکہ اخلاص کی وجہ سے اگر ہے تو بہت اچھا ہے، چونکہ ان کی نیت بنی کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں۔ بہرحال اس سلسلے میں یہ ہے کہ الگ الگ روایتیں آتی ہیں، اس کی تطبیق یہ ہے، پہلی جو روایت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ریا اگر ہے تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ساتھ مخلوق کی رضا جوئی ہو یا ان کی شہرت و جہاں کی نیت کو بھی شریک کرے، یہاں تک کہ لوگوں کی تعریف کرنے پر اسے اپنے عمل کو اور بڑھاوے، تو یہ شرک خفی ہے۔ اللہ کے لیے بھی ہو اور لوگ بھی شہرت کرے، لوگوں میں میرا چرچا ہو، تو پھر یہ ریاکاری ہے۔ اور دوسری جو روایت اس میں عمل خالص ہے، عمل خالص ہے، اللہ کے لیے کیا ہو تو پھر اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کہ وہ خود نہیں چاہتا کہ اس کی تعریف کی جائے، لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال ریاکاری کے نتائج بد اور اس پر حدیث کی وعید شدید ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے بارے میں جس چیز پر سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ صاحب فرمایا ریاکاری، اس لیے ریاکاری سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے۔ اور بھی روایت ہے اس سلسلے میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکاء میں شریک ہونے سے غنی ہوں اور بالا تر ہوں، جو شخص کوئی عمل نیک کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو میں وہ سارے اعمال شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ۔ اور ایک روایت میں کہ اس عمل سے بری ہوں، اس کو تو خالص اس شخصوں کو کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ شریک کیا تھا۔ اب دنیا میں جو جس کے لیے عمل کر رہے ہیں، جس نیت سے کر رہے ہیں، اللہ پاک اس نیت کے ساتھ اس کے حوالے کر دیں گے کل قیامت کے دن۔ ایک روایت میں صدیق اکبر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مرتبہ شرک کا ذکر فرمایا، فرماتے فرمایا فیکم اکفا من دبیب النمل، یعنی شرک تمہارے اندر ایک مخفی انداز سے آتا ہے، خاموشی کے ساتھ آتا ہے، جیسے چونٹی کی رفتار پہ آواز ہوتی ہے، ایسا شرک انسان کے اندر آتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں تمہیں ایسا کام بتلاتا ہوں جب تم وہ کام کر لو تو شرک اکبر اور شرک اصغر یعنی ریا سب سے محفوظ رہیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی اگر 3 مرتبہ روزانہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ شرک سے محفوظ رہے گا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ 3 مرتبہ اگر کوئی شخص روزانہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ پاک شرک خفی سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ تو یہ اس کی تفصیلات ہیں، اس کے فضائل شروع میں آ گئے تھے سورہ کہف کے 9-10 روایتیں، اس لیے جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھنا چاہیے۔ اور جو چیزیں نظر بد کیا بہت ساری چیزیں اس کے اندر بتائی گئی، ان چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ سے ان چیزوں کو عمل کرنا چاہیے۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں کا خیال یہی کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لے، یعنی کام کرنے والا بنا لے؟ ہم نے بھی کفر کرنے والوں کی مہمانی کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ نزلہ فرما مہمانی کے لیے، یہ تو وہاں جانا ہے، مہمان آتا ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، تو چونکہ اس مہمان کے عقیدے فاسدہ تھے، اس کا ایمان برابر نہیں تھا، لوگوں کے لیے تھا اس کی مہمان نوازی کی جائے گی جہنم سے۔ نزلہ یہ تنزیہ جملہ ہے، چلانے کے لیے کسی کو، بے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم مہمان نوازی کریں گے اس کی، لیکن کیسے؟ جہنم سے کریں گے۔ تو اس کو چلانے کے لیے طنز، اس کو فقرہ کسنے کے لیے غلط راستے پر کیوں چل رہا ہے؟ صحیح راستے پر۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، معلوم اللہ پاک بھی چلاتے ہیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ان کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی۔ اللہم احفظنا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، نبی جی آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟
کون لوگ خسارے میں؟ الذین ہم نے بتایا جا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی، وہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، درگاہ پہ جا رہے ہیں، شرک کام کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہم جہاد کر رہے ہیں، لیکن بتانے کی نیت ہے، ریاکار جماعت جا رہے بتانے کی نیت ہے، روزہ رکھنے بتانے کی نیت ہے، عالم حافظ کر رہے ہیں لیکن لوگوں میں شہرت کی نیت ہے۔ ایک وہ حدیث بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل اللہ پاک 3 شخصوں کو بلائے گا، ایک اس میں شہید ہوگا، ایک اس میں قاری ہوگا اور ایک اس میں مالدار ہوگا، یہ بڑے خوش ہوں گے اب جنت میں ہم جا رہے ہیں۔ اللہ پاک تینوں سے فرمائے گا دوزخ میں جاؤ۔ شہید کہیں گے اللہ تیرے راستے میں اتنے کی جہاد کرتا رہا، اللہ فرمائے گا بہت اچھا کیا تم نے، لیکن تمہاری نیت کیا تھی؟ لوگ بہادر گئے، لوگ میں تمہارا چرچا ہو، تمہارا دبدبا قائم رہے، تمہاری شہرت ہو، تمہاری عزت ہو گیا جاؤ۔ ایک قاری قرآن کو بلایا جائے گا جن کو قرآن بہت اچھا پڑھنا آتا تھا اور جس کے سب طرف چرچے تھے، تو قرآن کریم لیکن اس کی نیت میں فساد تھا کہ سب لوگ مجھے بڑا قاری کہے، بہت بڑا قاری، سب سے بڑا قاری، جہاں وہاں سے ان کی پیاری، اور نیت میں فطور کی وجہ سے اللہ پاک فرمائیں گے تم کو قاری کہا جا چکا، جاؤ۔ اسی طریقے سے مالدار شخص سے کہیں گے لوگوں کے اندر تم اس لیے مال تقسیم کرتے تھے تاکہ لوگ تمہیں مالدار کہے، خیر کا کہے، مسیحا کہے، اور تمہارا چرچا ہو۔ اللہ پاک فرمائیں مالدار سے وہ چیز تمہاری ہو گئی نیت کی فساد کی وجہ سے اب جہنم میں جائیں گے، تو سارے اعمال ظاہر ہو سمجھے میں بڑے اچھے کر رہے ہیں۔ تو نبی سے کہا آپ کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتا دیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی، وہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی نشانیوں کا اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے رہے، اس لیے ان کے سارے کام اکارت ہو کر رہ گئے، سب برباد ہو گئے، لہذا قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہی ان کا بدلہ ہے، یعنی دوزخ ان کے لیے، انہوں نے کفر کیا تھا اور میری باتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا۔ مذاق کے سلسلے میں یہ آتا ہے اگر کوئی دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی کسی ادارے کا مذاق اڑاتا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر دین کی باتوں کا مذاق اڑائے کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی روزے کا، نماز کا، زکات کا، حج کا مذاق اڑائے کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کوئی قرآن کا مذاق اڑاتا ہے کافر ہو جاتا ہے، قرآن کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کا بدلہ ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ یہی ان کا بدلہ ہے، یعنی دوزخ، جزاء جہنم۔ کیوں؟ انہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا اور میری باتوں کا اور میرے رسولوں کے باتوں کا مذاق اڑایا، اس لیے دین کی باتوں میں آدمی بہت محتاط ہونا چاہیے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اللہ پاک کا یہ دستور ہے اور یہ اسلوب ہے قرآن کریم میں، جہاں جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے فوراً پھر ایمان والوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان لانا کافی نہیں، نیک عمل کیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے فردوس کی باغات ہوگی، اور ان کی مہمان نوازی کے لیے جہنم کی باغات جہنم ہوگی، یا ان کی مہمان نوازی کے لیے فردوس کی باغات ہوگی۔ فردوس کی تشریح میں نے پہلے بتایا، اور خالدین فیہا لا یبغون حولا، وہ ہمیشہ اسی میں رہا کریں گے، وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے، جنت سے کوئی جانا نہیں چاہے گا۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، نبی جی آپ کہہ دیجیے اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی ہو جائے تب بھی سمندر ختم ہو جائے گا، میرے پروردگار کی باتیں ختم نہیں ہوگی، اگر چیکے اسی کے جیسا ایک اور سمندر بھی وہ مدد کے لیے آ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفات اور اللہ تعالیٰ کی تعریفات ختم نہیں ہوگی۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ آپ کہہ دیجئے یقیناً میں بھی تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، بے بھول ہم سے بھی ہوتی، نبی سے بھی ہوتی، انسان ہی ہے، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پر جس کو اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو باتیں کہی گئی اس میں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔